اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین. حضرات، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج کا موضوع ہے کہ اسلام کا تیسرا تقاضا کیا ہے. تیسرا تقاضا ہے مفاد پرستی کی بجائے ایثار، قربانی. اسلام کے 2 تقاضے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں. وہ ہے ایمانیات، جس کے اندر توحید، رسالت اور آخرت. دوسرا تقاضا ہے سلامتی، معاشرے کے اندر سلامتی ہو. اور تیسرا تقاضا ایثار، قربانی، دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ. اور اسلام مکمل ہے، قرآن حکیم کا اسلام مکمل ہے. قبل ازیں بیان کیے جا چکے ہیں 2 تقاضے، اور تیسرا تقاضا آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نہ صرف قرآن حکیم میں بلکہ دیگر الہامی کتابوں میں، دیگر مذاہب میں بھی یہی تقاضا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کے علماء نے، پنڈتوں نے، پادریوں نے، مولویوں نے الہامی کتابوں کا دین ایک طرف رکھ دیا اور پھر اپنا دین الگ بنا دیا. اور وہ دین زدہ کی وجہ سے سلامتی کی بجائے فساد اور فتنہ بن گیا، جنگ و جدل کا میدان بن گیا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا خاصہ بن گیا. یہ الہامی کتابوں کو ایک طرف رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا. دین ایک ہی ہے اللہ کے ہاں سے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کو ہم نے بگاڑ دیا، نوع انسانی نے بگاڑ دیا. تو علم، محنت اور اخلاق کے چینل سے ہم کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں کہ جو الہامی کتابوں کا دین ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے. اس لیے کہ جہاں علم نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوگی. تو سمجھے تو صحیح کہ الہامی کتابیں کہتی کیا ہیں. وہ ہم آپ کو علم دے رہے ہیں. جہاں محنت نہیں ہے ترقی نہیں ہے. سست قومیں دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتی. اور جہاں اخلاق نہیں ہے وہاں اسلام نہیں ہے. اسلام تو اخلاق سنوارنے کے لیے آیا تھا. اور جہاں ایثار نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، وہاں ایمان نہیں ہے. چاہے وہ جتنی جی چاہے نمازیں پڑھیں اور چاہے وہ جتنے جی چاہے حج کریں. ابو جہل بھی ویسے تو 50 حج کر چکا تھا. حج
مجاز نمازوں سے ایمان نہیں آتا. ایمان کیا ہے؟ اثار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے. جہاں خدمت خلق نہیں ہے وہاں صحت نہیں ہے. اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، جو لوٹ کھسوٹ پر یقین رکھتے ہیں، صبح شام اسی میں لگے رہتے ہیں، وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اور موت ایسے آتی ہے کہ جس کی تکلیف کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. جہاں خدمت خلق نہیں ہے وہاں صحت نہیں ہے، وہ قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی. جہاں تفرقہ ہے وہاں اسلام نہیں ہے. اسلام تو اخوت کا نام ہے، ملانے کا نام ہے، پیار کا نام ہے. ہمارے ہاں تفرقہ ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، اور یہ مولویوں کا پھیلایا ہوا تفرقہ ہے. اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے. ہر محلے کے اندر 2 4 4 مسجدیں، ہر مسلک کی اپنی اپنی مسجد، سیڑھیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. اور نفرتوں، دشمنیوں کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے. ان حالات میں ذرا غور کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم کیا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 تلاوت کی، اس کا ترجمہ سن لیجیے. اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں، ان سے پہلے سے وہ محبت کرتے ہیں. کون؟ انصار کا ذکر ہے، مدینے کے انصار کا ذکر ہے. اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے مہاجرین، ان کے پاس نہیں پاتے، اپنے دل میں تنگی نہیں پاتے. مال کی محبت اگر ہوتی تو تنگی پاتے، کیونکہ اب انہیں بھی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جگہ چاہیے. تو جگہ جو ہے وہ تو اہل مدینہ کی ہے، زمینیں ان کی ہیں، مکان ان کے ہیں. یہ کہاں سے آ گئے؟ اگر طرز عمل ہمارا یہ ہو، جو قبضہ مافیا کا طرز عمل ہے، جو آج مسلمان پاکستان کے جو ہیں ان کا طرز عمل، کھولو کھچ لو جو جی چاہے کر لو، پیسہ آنا چاہیے. فرمایا اپنے دل میں تنگی نہیں پاتے. اس چیز سے جو مہاجروں کو دی جائے، نوع انسانی کا سب سے بڑا جو مہاجرین کو ایڈجسٹ کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا نظام بنایا، اس حد تک وہ پہنچا کہ ایک شخص نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو. میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر تجھے میں دیتا ہوں. میرے 2 گھوڑے ہیں، ایک گھوڑا تمہیں میں دیتا ہوں. آسمان نے اس سے بڑا مواخات کا نظام اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا، نہ بعد میں دیکھا. اور اپنے دل میں تنگی نہیں پاتے اس چیز سے جو مہاجروں کو دی جائے، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے، اور اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ. اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے، جی کا لالچ. رشوت خوری کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جی کے لالچ کی وجہ سے. چوری کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جی کے لالچ کی وجہ سے. دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جی کے لالچ کی وجہ سے. کبھی انہوں نے سوچا بھی ہے کہ جس اولاد کے لیے اتنی دولت چھوڑ کے جاتے ہو، وہ کبھی دعا بھی مانگتی ہے آپ کے لیے؟ فرمایا جو اپنے جی کے لالچ سے بچایا گیا
مراد کو وہی پہنچے گا، رشوت خور مراد کو نہیں پہنچ سکتا، لینڈ مافیا والا مراد کو نہیں پہنچ سکتا، اور بہت تھوڑی زندگی ہے، اس کے لیے بہت بڑی لمبی زندگی ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کا خیال کرو، اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور یہ آپ کی پہلی زندگی نہیں ہے، یہ بھی تو تیسری چوتھی زندگی ہے، پہلی عالم ارواح میں تھی، پھر ماں کے پیٹ میں تھی، اور اب اس وقت تیسری زندگی بسر کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انصار مدینہ کا واقعہ بیان کر دیا، اور اب مہاجرین کا طرز عمل بھی سن لیجیے، اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد اگلی آیت میں یہی ہے، کہتے ہیں رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا، اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان۔ سر انصار اور مہاجرین کا طرز عمل اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایثار اور قربانی ہونی چاہیے۔ ذرا مولویوں کے جو جسے ہم رہنما سمجھتے ہیں، مولوی حضرات، انہیں ہم نے رب بنا لیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کی ہر بات کو بغیر تحقیق کے مان لیتے ہو، وہ ہے رب مان لینا ہے۔ انہوں نے دین کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اب قرآن حکیم کے بعد ہندو مت کی تعلیم کو بھی دیکھ لیں۔ یہ میں نے لیا ہے 366 ریڈنگ آف ہندوازم، اس کی باب نمبر 6/16 سے۔ یوگا کی 3 قسمیں ہیں جن کے ذریعے سے بقائے دوام حاصل کی جاتی ہے۔ پہلی قسم علم کی ہے، جو میں نے پہلے بیان کیا، جو مسلسل توجہ کی متقاضی ہے، جو باقاعدہ میڈیٹیشن چاہتی ہے۔ دوسری، انہوں نے یوگا کے حوالے سے بات کی، جذبہ چاہتی ہے، پیشنز، انسانوں سے محبت کا۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ یوگا صرف یہی ورزش کر لینا اور ہاتھ پاؤں ہلا لینا، ایکسرسائز کر لینا یوگا نہیں ہے۔ تیسری کیا قسم ہے؟ بلا مفاد سروس چاہتی ہے، بلا لالچ خدمت چاہتی ہے، خدمت کرنا چاہتی ہے، نہ انسانی سے محبت کرنا چاہتی ہے۔ ہندوؤں کا الہامی کتابوں کا، ویدوں کا، اپنشد کا یہ پیغام ہے۔ یہودیت کی تعلیم سن لیجیے، قتل مت کرو، بدکاری مت کرو، چوری مت کرو، دوسروں پر جھوٹے الزام مت لگاؤ۔ قرآن بھی تو آپ کو یہی تعلیم دیتا ہے۔ یہودیت بھی یہی تعلیم دیتی ہے۔ تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ پیٹ کا، مفاد کا، اور کچھ نہیں۔ دوسرے کے گھر یا بیوی کی خواہش نہ کرو۔ لینڈ مافیا والوں سن لو، یا کسی دوسری چیز کی خواہش نہ کرو جو دوسرا شخص رکھتا ہے۔ یہ باب نمبر 2/15 ہے۔ آگے کیا؟ باب نمبر 5/2 میں لارڈ کہتا ہے، میرے لوگوں کو آرام پہنچاؤ، یروشلم کے لوگوں کو آرام پہنچاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، انہیں بتاؤ کہ ان کی سخت تکلیفوں کے دن گزر چکے ہیں اور انہوں نے اپنے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے، ان سے
انہیں ان کے برے کاموں پر خوب سزا دی ہے۔ اب کیا ہے، وہ مل چکی ہے سزائیں، لہذا اب آرام پہنچاؤ۔ لاڈ کی خواہش یہ ہے کہ میرے لوگوں کو آرام پہنچاؤ۔ یہودیت کی تعلیم۔ عیسائیت کی تعلیم کیا ہے؟ محبت کو پرخلوص ہونا چاہیے، جو کچھ برا ہے اس سے نفرت کرو۔ اور برا کیا ہے؟ جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جاگزین کر رکھا ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، یہ کل بیان کیا جا چکا ہے۔ اور جو کچھ اچھا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور انداز میں بیان فرمایا کہ اس قرآن مجید کو پکڑ لو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو مشکوک بھی بنایا، منسوخ بھی کیا، اور کسی نے چیک نہیں کیا کہ یہ ہمارے علماء اور مولوی کرتے کیا ہے۔ تقلید نے ایسا ان کے اوپر غلبہ ڈالا کہ جو کہہ دیا جھوٹ ہے، سچ ہے، بغیر تحقیق کے وہ مان لیا۔ اور جو کچھ اچھا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اپنی محبت کا ایک دوسرے سے اظہار کرو، دوسروں کو اپنے سے زیادہ اہم سمجھو، دوسروں کو اپنے سے زیادہ اہم سمجھو۔ بس ثابت ہوا کہ انسانی ہمدردی اور دوسروں کو اپنے سے اہم سمجھنا ہی دین ہے، ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی لذت حاصل نہیں کی جا سکتی، خدمت خلق کے بغیر صحت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔